آج کے درس میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ اس دور میں جو فتنے نمودار ہوئے ہیں اور بہت زیادہ فتنے اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، ان میں سے دو فتنے بہت بڑے بھی ہیں اور بڑے خطرناک بھی ہیں۔ ان دونوں فتنوں کے بارے میں مختصر سی بات کرنی آج انشاءاللہ۔ تو یہ فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے کئی بار یہ سنا ہے، مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ فتنے اتنے زیادہ عام ہوں گے کہ جیسے سیاہ رات میں سیاہ بادل آسمان پہ چھائے ہوں اور انسان کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دے، اور ارشاد فرمایا کہ حالت یہ ہو جائے گی کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا، اور تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنے دین اور ایمان کو بیچ دے گا، یہ عادت ہوگی۔ تو اب اس دور میں جو دو فتنے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلے ہیں اور انتہائی خطرناک بھی ہیں، ان میں سے ایک فتنہ بے حیائی کا ہے اور دوسرا فتنہ سلف صالحین سے، بزرگوں سے بیزاری کا ہے۔ تو یہ بے حیائی کا فتنہ ہے، اس میں تو ظاہر بات ہے عالمی طاقتیں اس کے پیچھے ہیں اور وہ سرمایہ اور اپنی پوری صلاحیتیں اس میں لگا رہے ہیں، اور مسلمانوں میں جو منافقین ہیں اور جو برائے نام مسلمان ہیں وہ بھی ان کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں اور وہ بھی ان کی پوری حمایت کر رہے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو جو بے حیائی کا فتنہ ہے یہ بھی بڑے عروج کے اوپر ہے۔ تو بے حیائی اور فحاشی، یہ فتنے کا راستہ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ تو اس میں تو ہم انفرادی طور پر بھی مسلمان اس میں بھرپور انداز میں محنت کریں، اور خاص طور پر سب سے پہلے اپنے بچیوں کے اوپر محنت کریں اور ان کی ایسی تربیت کی جائے، انہیں سمجھایا جائے اور ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جائے کہ بے حیائی اور فحاشی کا دنیا آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ اور اس میں قرآن پاک کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں تو وہ ساری چیزیں ان کے سامنے لائی جائیں اور ان کی ایسی تربیت ہو، انہیں بتایا جائے کہ بے حیائی اور فحاشی کے دنیا اور آخرت میں کیا نقصانات ہیں اور اس کے اوپر کیا سزا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہماری حکومتیں، ہر اسلامی ملک کی، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عالمی سطح پر اپنے اپنے ملکوں کے اندر بھی جو ٹی وی چینل ہیں ان کے اوپر ایسے ڈرامے اور فلمیں یا ایسے اشتہارات اور ایسی تمام چیزیں ان پر سختی کے ساتھ پابندی لگا دیں جو بے حیائی اور فحاشی پھیلانے کا ذریعہ بن رہی ہیں، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ کیونکہ مذہبی لوگ تو اپنے اپنے مقام کے اوپر اپنی اپنی طاقت کے مطابق وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن سارے لوگ مذہبی لوگوں کی باتیں تھوڑی سنتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد وہ ہے جو اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہے اور وہ بھی مسلمانوں کے بچے ہیں، لیکن وہاں تربیت کا فقدان ہے۔ علاوہ ازیں وہاں پر ایسے لباس پہنائے جاتے ہیں بچیوں کو، اور ایسی چیزیں لائی جاتی ہیں، یا ہمارے اسکولوں کالجوں میں ایسے ڈرامے کروائے جاتے ہیں کہ جو اور زیادہ بے حیائی اور فحاشی کو بھڑکانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ اسلامی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں ایسی قانون سازی بھی کریں اور آئین کے اندر ایسی شکیں بھی داخل کریں کہ کسی بھی ذریعے سے ان کے ملک کے اندر اپنے اسلامی ملکوں میں بے حیائی اور فحاشی داخل نہ ہو سکے۔ تو یہ تو خیر ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کو سناتا ہوں، توجہ فرما لیجیے گا۔ تو اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے، فحاشی عام ہو جائے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا آخرت میں بڑی دردناک سزا ہے، دردناک عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو آگے تفصیلات حدیث میں بہت ساری آئی ہیں کہ جس زمانے میں بے حیائی فحاشی عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، کاس سالی ہو جائے گی، موتیں کثرت کے ساتھ ہوں گے، لوگ زیادہ مریں گے، کثرت کے ساتھ لوگ مریں گے۔ اور علاوہ ازیں ایک سزا یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ایسی بیماریاں اس معاشرے میں پیدا ہو جائیں گی کہ جن کے نام ان کے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنے ہوں گے۔ جی آپ ضرورت توجہ ہے نا۔ تو یہ بے حیائی اور فحاشی کو بہت ساری سزائیں بیان کی گئی ہیں، لہٰذا یہ تو ہر انسان کی اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اسلامی حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کریں اور اپنے حصے کا کام کریں۔ تو یہ تو ایک بات ہوگی، پھر انشاءاللہ تفصیل کبھی میں کسی اور موقع پر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ دوسرا فتنہ جو اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا اور ہمارا بہت سارا نوجوان طبقہ کہ جو نٹ کے ساتھ وابستہ ہے وہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں، وہ ہے سلف صالحین سے بیزاری، اور سلف صالحین جو پہلے نیک لوگ گزرے ہیں ان سے بد اعتمادی،
اور ایسے اصل میں ان لوگوں کا ذہن خراب کرنے والے وہ مذہبی سکالر ہیں، وہ نام نہاد مذہبی سکالر ہیں جو اپنے آپ کو مذہبی پیشوا کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مذہبی سکالر کہتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کی معلومات اور اس طرح کی باتیں لے کر آتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کا اعتماد ان سلف صالحین پہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، فقہاء اور اس کے علاوہ محدثین، مفسرین، تو ان سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ اگر سلف صالحین سے اعتماد ختم ہو جائے اور سلف صالحین سے بندہ بیزار ہو جائے، پھر کسی بھی فتنے کا شکار ہونا اس کے لیے بالکل آسان ہے۔ اس لیے کہ سارا کا سارا جو دین ہے میرے بھائیوں، سارا کا سارا دین وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو سکھایا ہے؟ صحابہ۔ توجہ بھی میرے طرف رکھنی ہے، اور جو بات کو اس کا آپ ذرا تھوڑا سا جواب بھی دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ ذرا بیدار ہیں اور آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ سارا کا سارا دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو سکھایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور صحابہ کرام سے آگے جنہوں نے دین سیکھا وہ تابعین ہیں، اور تابعین سے جنہوں نے دین سیکھا وہ تبع تابعین ہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ پاک کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف دین پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ دین سیکھنے اور سکھانے کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، قرآن پاک میں آتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن اور سنت سکھاتے ہیں، صرف یہ نہیں پڑھاتے ہیں۔ تو سیکھنے میں اور پڑھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سیکھا اس سے جاتا ہے جو کسی بھی چیز کے اندر اسپیشلسٹ ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے، اس سے وہ چیز سیکھی جاتی ہے، تب بندہ جا کے اس کے اندر ماہر بنتا ہے۔ اور آج جتنے بھی مذہبی سکالر ہیں انہوں نے تو حدیثوں کی کتابیں چھپ گئی ہیں، تو ان لوگوں کے ہاتھ گویا یوں سمجھیں کہ ایک ہتھیار آ گیا ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ کہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے کہیں گے دیکھو جی یہ قرآن پاک کی آیت ہے، انہوں نے مسئلہ ایسے بتایا ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ پڑھ کے بتائیں گے دیکھو جی حدیث ایسے ہے تو انہوں نے یہ بتایا ہے۔ حالانکہ وہ بے وقوف اور جاہلوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ حدیث کوئی ایک تھوڑی ہے۔ بسا اوقات ایک مسئلے پر کئی حدیثیں ہوتی ہیں، ایک مسئلے پر کئی آیات ہوتی ہیں، تو کسی فقیہ نے، کسی مجتہد نے، کسی دین کے باہر نے ایک آیت سے استدلال کر لیا، کسی نے دوسری سے، کسی نے تیسری سے، بات سمجھا رہی ہے؟ تو یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے۔ جیسے مشہور ہے کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی، تیلی آ گئی تو اس نے پورے جنگل کو آگ لگا دی۔ تو ان لوگوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہ مذہبی سکالر نام نہاد ان کا یہ کام ہے میرے بھائیوں کہ وہ سلف صالحین سے لوگوں کو بیزار کرتے ہیں۔ جب انسان کا اعتماد ان سے ختم ہو گیا تو اب وہ بندہ کسی بھی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے، تو شیطان اس کو گمراہ کر سکتا ہے، اب اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے قرآن پاک کے جو دروس ہیں ان کو عام کریں، اور ہر جگہ پر قرآن پاک کے درس، اور اپنے علماء کرام کے ذریعے اپنے نوجوان بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائیں کہ جب تک ہمارا اعتماد ان نیک لوگوں پر نہیں ہوگا اس وقت تک ہمیں جنت والا راستہ نہیں ملے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کہہ رہا ہے، میں کئی بار آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب آسان تھا نا کہ اللہ فرما دیتے صراط القرآن، قرآن والا راستہ، صراط الحدیث، حدیث والا راستہ، لیکن اللہ نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو لوگوں کا راستہ مانگا، ان لوگوں کا، اور وہ کون ہے جن پر اللہ نے انعام کیا؟ وہ چار طرح کے لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے میں سورۃ نساء میں بیان فرما دیا۔ وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، اور صالحین نیک لوگ ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیو، اب یہ جو نئی تحقیقیں آ رہی ہیں نا منڈیوں میں، تو اب اس میں خواہ مرزا جیل میں ہو، خواہ اس کے اندر وہ جناب جوید احمد غامدی ہو، یا اس کے اندر عمار خان ناصر ہو، کوئی بھی ہو، اور کا صرف ایک ہی کام ہے کہ لوگوں کا اعتماد جب ان بزرگوں سے ختم ہو جائے گا، اب بندہ کسی بھی فتنے کا شکار ہو جائے اس کے لیے بالکل آسان ہے۔ اس لیے کبھی وہ داڑھی کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کبھی سنت کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، اس سے انشاءاللہ آپ کو مزید بات پتہ چل جائے گی کہ ان لوگوں کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایک بندہ آیا حضرت مولانا امین صدر القاڑی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور ان کو کہنے لگا حضرت یہ جو مودودی صاحب تھے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب لے جاؤ حیات الصحابہ، اس کو پڑھ کے پھر میرے پاس آنا۔ یہ کتاب ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت پہ، کہا یہ لے جاؤ۔ وہ بندہ پڑھ گیا تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اب تمہارے دل میں صحابہ کرام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا جی میرے جو دل میں صحابہ کی محبت پیدا ہو گئی ہے، صحابہ کی عقیدت پیدا ہو گئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ کتاب لے جاؤ۔ وہ کتاب تھی خلافت و ملوکیت، مولانا مودودی صاحب کی، مودودی صاحب کی کتاب۔ کہا یہ پڑھ کے آؤ۔
وہ بندہ لے گیا، اس کو پڑھ کے واپس آیا۔ جب واپس آیا تو حضرت نے پوچھا اب بتاؤ تمہارے دل میں صحابہ کرام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا جی جتنی محبت پیدا ہوئی تھی ساری ختم ہو گئی۔ ایک نوجوان مجھے ملا اور وہ مرزا جرمی کا بڑا دیوانہ تھا، تو میں نے اسے کہا کہ میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب تو ہمارے بیان سنتا تھا، جب تو ہماری محفلوں میں آتا تھا، ہماری مجلسوں میں، تو تیرے دل میں صحابہ کی محبت تھی، اور جب سے تو اس کے پیچھے لگا ہے تیرے دل سے صحابہ کی محبت ختم ہو گئی ہے، بد اعتمادی پیدا ہو گئی۔ اور یہ لوگوں کا کام ہے، چن چن کے ایسی باتیں، خواہ وہ یعنی جناب شاذ ہوں، متروک ہوں اور ضعیف ہوں، من گھڑت ہوں، ایسی ایسی باتیں حدیث کی کتابوں سے لائیں گے لوگوں کے سامنے، اور ایسی ایسی باتیں بیان کریں گے کہ لوگوں کا ذہن صحابہ کرام کے خلاف ہو جائے، سلف صالحین کے خلاف ہو جائے، بد اعتمادی پیدا ہو جائے۔ اس کے علاوہ ان کو لوگوں کی اور کوئی محنت نہیں ہے، کوئی ان کا تعمیری کام نہیں ہے، کوئی ان کا ایسا کام نہیں ہے کہ جو آئندہ علی نسلوں کے کام آئے، صرف گمراہی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمارے علماء بھی اس چیز کے بارے میں فکر مند ہوں، اور وہ بھی ہر محاذ کے اوپر ان لوگوں کا تعاقب کریں پورے دلائل کے ساتھ، اور اس کے علاوہ ہم لوگ بھی اپنے اپنے طور پر اپنے علماء کے بیانات کروائیں، ان کے دروس رکھیں، اور اپنے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ ایسی محفلوں میں اور ایسے درسوں میں لائیں تاکہ انہیں حقیقت حال کا پتہ چلے، اور ایسے گمراہ لوگوں سے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔